آپ میں سے بہت سے دوستوں نے پوچھا ہے کہ درود شریف کا سورہ کوثر سے کیا تعلق ہے۔ تو آج ہم سورہ کوثر جو کہ قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے اور درود شریف کے درمیان تعلق کو ظاہر کریں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن شریف کی مختصر ترین صورت یعنی سورہ کوثر اور درود شریف کے درمیان ایک خوبصورت تعلق پر بات کریں گے۔ پیارے دوستوں، سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن اہم صورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں اور ہے بھی نہایت ہی مختصر۔ یہ اپنے اختصار کے باوجود قرآن کریم کی اہم ترین صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ سورہ کوثر کا تعلق مکی صورتوں سے ہے۔ یہ اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بڑی حیران کن تاثیرات اور بڑی پوشیدہ حکمتیں رکھی ہے۔ اس کی پرکشش آیات کی مثال بیش قیمتی جواہرات سے کم نہیں۔ یہ مبارک صورت مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب دشمنان اسلام کی عداوت اپنے عروج پر تھی۔ وہ آپ کو سخت اذیتیں پہنچا رہے تھے اور آپ کو اذیت پہنچائے بغیر کوئی لمحہ نہ جانے دیتے۔ وہ اتنے سخت حالات تھے کہ جو کسی طاقتور سے طاقتور آدمی کے بھی حوصلوں کو توڑ کر رکھ دیں۔ اس کمر توڑ ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری اور تسلی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو یہ صورت دے کر بھیجا، جس میں آپ کی دلداری کی اور تسلی دی ہے کہ اللہ نے آپ کو اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازا ہے، اور جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب کو بے نام و نشان کر دیں گے۔ اس خوبصورت صورت کا آغاز رب تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑے ہی خوبصورت وعدے کے ساتھ ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ صورت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے طور پر نازل ہوئی تھی جب دشمنوں نے آپ کی نرینہ اولاد نہ ہونے پر آپ کا مذاق اڑایا تھا۔ یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ صاحبزادیاں تو زندہ رہی، لیکن دونوں صاحبزادے، جن میں سے ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا، بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ اولاد نرینہ کے باقی نہ رہنے میں غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ عام طور پر ایک پیغمبر کے بعد اس کی اولاد کو پیغمبری سے نوازا جاتا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سے کوئی زندہ رہتی تو لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، اور جن لوگوں کے مزاج میں غلو ہوتا ہے وہ اس قسم کا مسئلہ کھڑا کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کی کوئی اولاد نرینہ باقی نہیں رکھی گئی۔ اب جس شخص کی کوئی اولاد نرینہ باقی نہ رہے، عرب اس کو ابتر کہا کرتے تھے، اور ان کا گمان تھا کہ مرنے کے بعد یہ شخص بے نام و نشان ہو جاتا ہے، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب آپ کے 2 صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تو مشرکین مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابو لہب حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن وہ بھی اپنی خوشی کو چھپا نہ سکا اور کہنے لگا کہ اب کچھ ہی دنوں کی بات ہے، محمد کے بعد کوئی شخص اس کے دین کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نرینہ بچی ہی نہیں۔ اسی پس منظر میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ اس صورت میں 2 خوشخبریاں ہیں اور 2 احکام ہیں۔ اللہ کی طرف سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ دوسری خوشخبری یہ دی گئی کہ اعدائے اسلام تو کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، البتہ آپ کے دشمنوں کے نام ضرور مٹ جائیں گے۔ چنانچہ آج اس حقیقت کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ دن و رات کا کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں کچھ نہ کچھ اہل ایمان آپ پر صلاۃ والسلام نہ بھیج رہے ہوں اور آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے رہے ہوں۔ آج دنیا کے 1 ارب سے زیادہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نام ہے۔ اگر ان لوگوں کا شمار کیا جائے جن لوگوں کے نام محمد اور احمد رکھے گئے ہیں تو شاید دنیا میں ان کی تعداد کئی کروڑ ہو جائے گی، لیکن آج کوئی شخص اپنی اولاد کا نام ابو لہب، عتبہ اور عقبہ کے نام پر نہیں رکھتا، اور اگر ان کے نام لیے بھی جاتے ہیں تو ناپسندیدہ نام کی حیثیت سے، اور یہ بھی آپ ہی کی نسبت سے۔ اور اس صورت میں جن باتوں کا حکم دیا گیا وہ 2 ہیں، ایک نماز پڑھنے کا، اب یہ تو اسے تمام فرض نمازیں مراد ہیں، اور یہ اس سے مراد نماز عید الاضحیٰ ہے، اور دوسرا حکم قربانی کا دیا گیا۔ نہر اصل میں اونٹ کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں، جس کے سینے پر چھرا لگا کر شہرک کاٹی جاتی ہے،
لیکن بعض اوقات ہر جانور کے ذبح کرنے کو نہر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں نماز عید اور قربانی کا حکم عربی گرامر کے مطابق امر کے صیغے سے دیا جا رہا ہے، یعنی ایک لازمی عمل کی حیثیت سے اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس لیے نماز عید کی ادائیگی بھی واجب ہے اور قربانی بھی صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناکام کے ذریعے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ دشمن سے نجات پانے، ان کے منصوبوں کو ناکام و نامراد کرنے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کا غیبی نسخہ نماز اور قربانی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ سورہ کوثر کا درود شریف سے کیا تعلق ہے۔ لفظ کوثر کا مطلب ہے بے پناہ، لامحدود۔ کوثر کے مختلف مفہوم اور مختلف پہلو ہیں۔ کوثر کثر سے مشتق ہے جس میں بہت مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اہل لغت نے اس کا معنی خیر کثیر لکھا ہے اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ کوثر بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ چنانچہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو اونگ آ گئی، اٹھے تو تبسم فرمایا اور تبسم کی وجہ یہ بتائی کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی، پھر یہی سورت کوثر پڑھی اور فرمایا جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے بہشت میں دی ہے۔ نیز سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے قصے میں بیان فرمایا کہ میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خلدار موتیوں کے ڈھیرے لگے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ نہر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ علاوہ ازیں کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن میدان محشر میں عطا کیا جائے گا، جس دن سب لوگ پیاسے انتہائی بےتاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر بیٹھ کر اہل ایمان کو پانی پلائیں گے اور جس خوش قسمت کو اس حوض کوثر کا پانی میسر آ جائے گا اسے قیامت کا سارا دن پیاس نہیں لگے گی۔ تو پیارے دوستوں، جس طرح سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو اجاگر کرتی ہے، اسی طرح درود شریف پڑھنے سے ہماری زندگیوں میں بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہے، کیونکہ خاص حدیث میں ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اب میری بات پر توجہ دیں۔ بعض علماء نے سورہ کوثر کے پیچھے ایک گہری حکمت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبریاں سنائی ہے، اور کوثر کا مطلب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خیر کثیر ہے اور اس سے مراد جنت میں ایک نہر اور حوض کوثر بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو اسے آپ کی حوض سے پانی بھی ملے گا اور آپ کی شفاعت بھی حاصل ہوگی۔ تو بس پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ حوض کوثر سے سیراب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازے اور قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پینے کا شرف عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، آپ دن میں کتنی بار درود شریف پڑھتے ہیں؟ کامنٹ میں ہمیں بتائیں، دیکھتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔